الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ اسلام چینل اردو اپنی حسب سابق اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے. اور الحمدللہ ماہ ذوالحجہ کے آغاز سے ہی پہلی ذوالحجہ سے لے کر اب تک ماشاءاللہ براہ راست آپ حضرات کو مکۃ المکرمہ کے مناظر، حجاج اکرام کی آمد و رفت کے مناظر اور سبحان اللہ بیت اللہ کا طواف اس وقت دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ عرفات، منا عرفات مزدلفہ، پھر منا، پھر رمی جمرات. اور حجاج کرام ماشاءاللہ مزدلفہ میں موجود ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ بہت سے حجاج کرام جو ہے وہ طواف میں مصروف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ عظیم دن اور عظیم سعادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آپ کے جو اہل خانہ میں سے، آپ کے اعزاء قارب میں سے جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں، آپ سبھی کو حج اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ناظرین کرام، خوش نصیبی یہ ہے کہ اس سال جمعۃ المبارک والے دن ماشاءاللہ حج ماشاءاللہ یوم العرفہ ہوا، وقوف عرفہ ہوا. تو سبحان اللہ یہاں تک کہ کئی محدثین نے، مفسرین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ 70 حجوں کے برابر، یعنی 70 حج کے برابر اللہ کریم جو ہے وہ حج اکبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یقیناً عالم اسلام کے لیے بھی بڑا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، بڑے خیر و برکت کا باعث ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ کے کئی ایسے افراد جو ہم میں سے ہیں، ہمارے علاقے میں سے ہیں، ہماری بستیوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ وہ وہاں موجود ہیں. ہم سب کے لیے، پورے اہل اسلام کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادات کو ہم سب کے حق میں مستجاب فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یوم عید الاضحیٰ بھی نصیب فرمایا. ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کل عید کا پہلا دن منایا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. بہرحال آج تو یقینی طور پر ہے کہ پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر آج یوم عید الاضحیٰ منایا گیا. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ اور بالخصوص اسلام چینل کے جتنے ناظرین ہیں، آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی، ہم سب کی عبادتوں کو اور بالخصوص قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً ناظرین کرام، قربانی دینا ایک دور حاضر کے اندر بھی ایک بظاہر ایک پیسہ خرچ کرنا ہے راہ خدا کے اندر. اور دور حاضر کے اندر تو اب اتنے فائنینشیل بھی اتنی سچویشن بن چکی ہے، فائنینشیل پریشانیاں بن رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی بہت سے اہل ایمان ہیں جنہوں نے کوشش کر کے ماشاءاللہ قربانی کا اہتمام سنت ابراہیمی کو ضرور زندہ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر قربانی واجب ہے اور تم قربانی نہیں کرتے تو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آؤ. اللہ اکبر.
یعنی کہ یہاں تک کہ اس سے یہ بتایا کہ ہمارا تم سے تعلق کمزور ہو جائے گا، اگر تمہارا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تمہارا کمزور ہو جائے گا اگر تم پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرتے۔ اور بہرحال ناظرین کرام، یہاں اس ضمن میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر حضرات جو ہے قربانی کے وجوب کے متعلق جو ہے وہ کنفیوز ہی رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یو کے یورپ میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اس سال جو ہے بیگم صاحبہ کی طرف سے ہو جائے گی، آئندہ سال جو ہے وہ صاحب جی اپنی طرف سے کر لیں گے، اسی طریقے سے جو ہے گھر میں اس سال امی کی طرف سے ہو رہی ہے، آئندہ سال ابو کی طرف سے ہو رہی ہے۔ بس جو زندہ ہے، جن پر قربانی واجب ہے، وہ پہلے کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے مرحومین ہیں، ہمارے پیارے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے قربانی حالانکہ ان پر واجب ہوتی ہے، وہ قربانی اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے صرف مستحب عمل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بطور ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ لیکن بظاہر جو لوگ زندہ ہیں ان پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی کریں، اگر انہوں نے اس کے علاوہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں تو ماشاءاللہ اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اور ماشاءاللہ ابھی تو ایام چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے جہاں جہاں، اور یہ یاد رکھیے کہ اگرچہ بعض لوگوں کا کل عید کا تیسرا دن ہے، آخری دن ہے، لیکن اگر آپ وکیل بنا دیتے ہیں کسی چیریٹی کو، کسی ادارے کو، تو وہ آپ کے لیے وکیل بن کر آپ کی قربانی کا اہتمام پاکستان میں جب تک وہ رہیں گے، جب تک پاکستان میں عید الاضحیٰ کے دن 3 دن رہیں گے، تو ان 3 دنوں کے اندر وہ قربانی کا اہتمام آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ تو ضرور ناظرین کرام، جن پر قربانی واجب ہے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بھی قربانی دیکھیں نا۔ میں آج ایک میسج لکھا سب کے لیے، وہ میسج میں نے یہی لکھا سب کے لیے بھائی کہ ایک تو یہ قربانی دیجیے، قربانی کیجیے اور قربانی دیجیے۔ اب قربانی دیجیے کیا ہے اور قربانی کیجیے کیا ہے؟ ناظرین کرام، یقیناً قربانی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی کہ جانور کی قربانی دے رہے ہیں، تو جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی بھی قربانی دینی ہے۔ کیا ہے کہ اگر آپ سے کسی کی کوئی حق تلفی ہو گئی ہے، اس سے معافی مانگیں، اس کے حق ادا کریں۔ اسی طریقے سے آپ سے اگر کوئی معافی مانگتا ہے، آپ اسے معاف کر دیں، بڑا دل کریں، تو یہ قربانی دینے والی بات ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں ہمیں جس طرح وہ قربانی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اسی طرح یہ قربانی بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اہل اسلام اگر سبحان اللہ فلسفہ ابراہیمی کو سمجھ جائیں، فلسفہ ابراہیمی پورا دیکھیں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ آج دیکھیں منا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، یہ سبحان اللہ رمی جمرات اور یہ سعی، یہ سب کیا ہیں ناظرین کرام؟ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ اس یاد کو خود زندہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے خود حج کیا، اور خود جب حج کیا، اس حج کے اندر بھی ناظرین کرام انشاءاللہ آپ کی کاز بھی ہم شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ اس سال جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو خطبہ حج تو سن سکے ہیں، لیکن خطبہ حج کے اندر انہوں نے یعنی کہ جو خطیب حج تھے، انہوں نے کیا خطبہ حج دیا ہمیں؟ اس میں اتحاد اتفاق کا درس دیا، پیار و محبت کا درس دیا، اور اسی طریقے سے ہمیں اسلام پر، دین پر قائم رہنے کا درس دیا۔ تو یہ جو خطبہ حج ہوتا ہے، یہ پورے سال عالم اسلام کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ حج ایسا نہیں کہ بس صرف حاجی وہاں آ گئے، بس ان کے حج کی ادائیگی کے لیے وقوف عرفہ ہو گیا، بس وہ حج اس لیے۔ ہمارے ہاں آج بھی جمعۃ المبارک کے جو خطبے کو بس ایک نماز جمعہ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، بس کہتے ہیں بس وہ پڑھ لیا، نہیں۔ حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے پورے ویک کے اندر، پورے ہفتے کے اندر آپ کی جو کمزوریاں رہی ہیں دین کے ساتھ، دین کے تعلق کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، تو وہ کمزوریاں دور ہو جائیں، اور ایک نئے سرے سے ایک نیا ریمائنڈر آپ کو امام کے لوکل امام صاحب، لوکل خطیب صاحب آپ کو دیتے ہیں پورے ویک کا۔ لیکن ہمارے ہاں کتنے لوگ اس خطبہ جمعہ کو سنتے ہیں اور خطبہ جمعہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں ایک ہر چیز کو ایک بس اوقات ہم جو ہے وہ ایک رسم کی صورت میں بناتے ہیں۔ تو ہمیں رسمی مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ ہم نے حقیقی مسلمان بننا ہے، اور حقیقی مسلمان ہی سے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت کا نزول فرمانا ہے۔ ناظرین کرام سبحان اللہ، اگر ہم حقیقی مسلمان بن جائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کر دیں، تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ویسے ہی آئے گی جیسے بدر والوں کے لیے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان خطبات کو اہمیت دیں۔
اپنی لوکل مسجد کے جو آپ کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، وہ پورے ویک کے لیے تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، آپ کو پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ نے اس ویک کیا کرنا ہے، آئندہ ویک آپ نے پچھلی میں کیا کیا، کہاں کمزوری رہی، اور آئندہ کے لیے آپ کو کیا لاہ عمل دیا۔ اسی طرح یہ سال کا عالم اسلام کے لیے خطبہ ہوتا ہے، جو پورا خطبہ حج عالم اسلام کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی خطبہ، اس کے علاوہ اور بھی خطبات دیکھ لیں تو سارے کے سارے ہم نے رسم ہی بنائے ہوئے ہیں، جو سچی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں خطبہ نکاح ہے، نکاح کے اندر بھی بس قاضی صاحب کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ گانے باجے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، بس خطبہ نکاح ہوا اور خطیب صاحب کو رخصت کیا۔ اب خطیب صاحب کو جب رخصت کر دیا، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا شادی کیسی ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے، ہم آپ جائیں تو صحیح، آپ کو بس آپ نے دعا کر لی، برکت ہوگی، بس کافی ہے۔ بس باقی جو ہے نا، ہم نے برکت تو ہم نے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، بسے بسائے گھر جو ہے وہ غیر آباد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، رسمی مسلمان نہیں بننا ہے۔ اس ماہ ذوالحجہ کو جو آپ کے لیے اسلام چینل اردو نے آپ کے لیے ٹرانسمیشن پیش کی، یہ 10 دن باقاعدہ، اور اب باقاعدہ آگے بھی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، تو اس کی کوئی اس کا مقصد ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم ریمائنڈر حاصل کریں، ہم اپنی زندگی پر شب و روز غور کریں کہ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک ہمیں جو تدبیریں کر رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جو تدبیر ہے ہمارے لیے، نہ جانے زندگی اور موت کا کب فیصلہ، زندگی کا فیصلہ تو چل رہا ہے، موت کا کب فیصلہ ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ کہا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے اسلام چینل اردو کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے، بھائی اپنی زندگی کو ترتیب دو، اپنی زندگی میں ماہ ذوالحجہ کو یادگار ماہ ذوالحجہ بناؤ۔ اس کے لیے ناظرین کرام، اگر آپ نے خطیب حج کا اگر آپ نے خطبہ سنا ہے تو یقیناً ناظرین کرام وہ خطبہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، نہیں تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کو 632 عیسوی میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حج دیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اہل ایمان اپنے گھروں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن و امان آ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیکٹری، کارخانے اور بزنس کے جو ہمارا بزنس ایریا ہے، وہاں پر ہمارے جو ورکرز حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ امین اور امانت دار بن جائیں، اور اسی طریقے سے ان کی زندگیوں میں بھی ڈسپلن آ جائے، تو یقیناً ناظرین کرام اس خطبہ حج کو اپنے لیے ہمیں اپنے گھروں میں آویزاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کے ہر فرد کو، ہر ایک اہل ایمان کو خطبہ حج کے چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہیں اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خطبہ حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے سے پہلے خطبہ حج کے اندر اپنی زندگی کا نچوڑ بیان فرما رہے ہیں، قربان جائیے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی مکی، پھر ہجرت کا معاملہ، پھر آقا علیہ السلام کی مدنی زندگی، اور مدنی زندگی میں اندر کیا کیا پروسیس، کیا کیا معاملات ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے فتح مکہ، اور یہ سارے کتنے غزوات، کتنے جو ہے یہ یعنی کہ کتنے واقعات رونما ہوئے۔ لیکن آقا علیہ السلام اپنی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ بیان فرما رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا منشور دے گئے۔ اگر یہ منشور ہم اپنی زندگی میں ایسے یاد رکھیں، اور خاص طور پر اسلام چینل کے جتنے ناظرین ہیں، اگر آپ اس خطبہ حجۃ الوداع کو اگر آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیں، آج ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہے، ہمارے بچوں کا ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بچے ہمیں تو ماشاءاللہ UK یورپ میں آنے سے پہلے اپنے اپنے ممالک کے اندر ہمارے ماں باپ نے اچھی تربیت کی، اچھا ماحول ملا، اچھی سوسائٹی ملی، جس کی وجہ سے الحمدللہ کسی نہ کسی لحاظ سے دین پر ثابت قدم ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں ہم سب کی کیا فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں UK یورپ میں یہ کیا حالات چل رہے ہیں، اور یہاں ہمارے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کیسے ہوگی۔ لیکن ماشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں، اپنے جو والدین اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں، اور ان کو ماشاءاللہ اسلام کی حقیقی اوصاف ہیں اس کا متحمل بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام وہ دین کا جو بیسک ہے اسے سکھا رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہر ایک والدین اپنے بچوں کو، اور والدین کو، ہر ایک سرپرست کو یہ خطبہ حجۃ الوداع ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے پاس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا، وہ خطبے کے کچھ جو ہے فرامین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، یا اچھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا الناس کے کلمات ارشاد فرمائے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں جب عالمی منشور ہوتا ہے نا تو اس میں عالمی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے لیے امن لے کر آئے، عالم کے لیے امن کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا، سکون کا پیغام دیا۔ آج گھروں میں ہم نے بے سکونی ہے، آج وطنوں میں بے سکونی ہے، آج ہر معاملات زندگی کے اندر بے سکونی نظر آتی ہے، کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب نہیں دیا اور نہ ہی ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے یعنی کہ کس طرح ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہیں، یا ایھا الناس کہہ کر عالمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ اللہ اکبر، پہلا پیغام، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو، ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود نہیں ہے، میرے پیغام کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ پیغام ہم بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کی جان، اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کا مال، یہ بھی حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ یعنی کہ یاد رکھو، ہر ایک انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، اس کی مال کی حفاظت کرنا، اگر یہ پیغام سمجھ میں آ جائے، اس سے بڑھ کر امن کے داعی کون ہو سکتے ہیں؟ آج دنیا امن کی بات کرتی ہے، امن کا پیغام تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح آج کا دن، دیکھیں 9 ذی الحجہ کا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ کیا حرمت والا ہے، بڑا عظیم ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے روزہ رکھا، ہم لوگ سب لوگوں نے روزہ رکھا یوم العرفہ کو، کیوں؟ اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے کہ آج کا دن عظیم دن ہے، بڑا دن ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حجاج کرام اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی محنت اور مشقت کر کے، گھر بار، ہوٹل اور اپنی جو ہے مشقت، یعنی کہ اپنی تمام آسائش اور آرام کو قربان کر کے وہاں پہنچے ہیں، صرف وقوف عرفہ، بیمار ہیں ان کو بھی ایمبولینس کے ذریعے وقوف عرفہ کروایا جا رہا ہے، کیوں؟ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ فرمایا جس طرح آج کا دن عظیم دن ہے، یہ مہینہ ماہ ذو الحجہ سب سے عظیم دن ہے، اسی طرح یاد رکھو ایک انسان کی جان بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا مال بھی ہے، اور اس سے بطریق اولا ایک مسلمان کی جان ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم سب دوسروں کی عزت کی اس کو داغدار نہ کریں۔ آج ہمارے یہاں تو یہی ہے، کہیں کسی کی عزت کی جا رہی ہے تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، اس سے حسد کرتے ہیں، اس کی جو انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیں، نوجوان طبقہ دیکھ لیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، پازیٹیو چیزیں ان کے پاس آتی ہیں، اس کی شیئرنگ ہوتی نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، سارے پلیٹ فارم ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو چیزوں کی کتنی شیئرنگ کی جاتی ہے اور کتنے تو پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور نیگیٹو کتنی جلدی پہنچایا جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کی عزت کو آج دیکھ لیں، دنیا میں 20 ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اسی غم کے اندر چلے گئے کہ لوگوں نے ان کی عزت کو داغدار کیا۔ من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ کریم اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ آج تو بس کسی کی قمیض اٹھنے کی دیر ہے، کسی کا دامن اٹھنے کا دیر ہے، دیکھیں پھر اس کی کیا انسلٹ کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام،
جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کی عزت کی بھی اسی طرح حفاظت کریں. اچھا دیکھیں چوری چکاری، جب ظاہری بات ہے کہ انسان انسان سے محفوظ رہے گا، ایک ایمان والا ایمان والے سے محفوظ رہے گا، امن قائم ہوگا نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑے ہوں گے نہیں ہوں گے. آج کہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، جہاں پر کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. حالانکہ مسلمان کو پہلا پیغام دیا گیا 5 حقوق میں سے، پچھلی دفعہ میں نے بیان کیے تھے پچھلے پروگرام کے اندر. 5 حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم خمس، یعنی کہ پہلا ہے کہ افش السلام، کہ سلام کو عام کرو. سلام کیا ہے؟ پیغام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کہ بس تم میرے سے امن و سلامتی حاصل کرو گے، بس میری ذات سے اگر تمہیں کوئی چیز ملے گی تو سلامتی ملے گی، تم مجھ سے محفوظ ہوگے، تمہاری ذات بھی محفوظ ہے، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت اور آبرو بھی مجھ سے محفوظ رہے گی. دوسرا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن ہم رسمی ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا بڑا پیغام ہے ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے. تو اس لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع کو ذہن میں رکھیں. تو دوسری بات ارشاد فرمائی گئی، اے لوگوں، مال اور امانتیں ان کو واپسی کرو. آج کتنے ہی لوگ ہیں، پچھلے دفعہ پروگرام کے اندر دعائیں کروائی جا رہی ہیں کہ بھائی فلاں ہمارے پیسے کھا گئے، فلاں نے اتنا عرصہ ہو گیا اور دیکھیں واپس نہیں لوٹا رہے. بھائی کم سے کم میں یہاں ایک بات ذکر کروں گا، دنیا کے اندر یاد رکھیے ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو، جب تم کوئی لین دین کرو، چاہے حدیث مبارکہ میں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے تحریر کر لو، ایک وقت مقررہ کے لیے مدت معین کر لو. لیکن ہمارے ہاں تحریر کیا ہے؟ وہ ایک واقعہ میں نے اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جہاں پر جب میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن کے معاملات کرنا پڑتے ہیں، بیچارے معاشرے کے اندر پریشان ہوتے ہیں، کس کے پاس جائیں؟ اب تو پریشان ہی پریشان ہیں لوگ. تو کسی کے پیسے کھا گئے، کوئی کسی کے جو ہے زمین کھا گئے، کوئی کسی کے جو ہے نا حق دبا گئے، بہنوں کے حق بھائی کھا گئے، یہاں تک کہ والدین دنیا سے جانے کے بعد جائیدادوں پہ قبضہ ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا فرمایا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو، اے لوگوں، مال اور امانتیں ان کو واپسی کر دو جن کے مال اور امانتیں تمہارے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا علیہ السلام کی مکی زندگی تھی تو مکی زندگی کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن آپ کو صادق اور امین ضرور کہتے تھے. آپ نے اپنا کریکٹر کیسے بلڈ کیا، کیسے بتایا؟ سوشل لائف کے ذریعے. آقا علیہ السلام نے اپنی سوشل لائف کر کے دکھائی. تو ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ ہے اپنا کریکٹر بنانے کے لیے امانت دار. آج کے دور کے اندر امانت دار ڈھونڈنے سے ملتے ہیں بڑی مشکل سے. آج کل تو بڑا ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کس کو امانت دی جائے، کس کو امانت سپرد کی جائے. تو اب تو یہاں تک کہ باپ کو اپنے بچے پر بھی جو اعتماد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہیں ہوتا، شوہر کا اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ہو رہا. یہ امانتیں، امانت یاد رکھو، جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں ان امانتوں کو، مال کو لوٹا دو. اب دیکھیں ناظرین کرام، میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں، پھر ہم نے بریک کی طرف جانا جلدی سے. ایک خاتون تھی اور ماشاءاللہ ان کے بچے امریکہ کے اندر تھے. وہ کسی مارکیٹ میں آئی، وہاں ان کو کوئی سونے کے کڑے پسند آ گئے. سونے کے کڑے پسند آئے، ان کے پاس جو ہے نا کوئی پیسے، کچھ رقم کم پڑ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے میں گھر جاؤں تو واپسی آؤں تو ایسا نہ ہو یہ کڑے بک جائیں، تو بہتر ہے کہ چلو میں یہیں سے کسی سے ذہن دوڑایا، یہاں کس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے. تو اس زمانے میں میرے خیال سے کوئی 70,000 روپیز جو ہے، میں نے یہ واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا. تو بہرحال وہ جو ہے اس زمانے کے اندر وہ 70,000 روپیز ان کے پاس کم پڑ گئے. ذہن میں سوچا یار 70,000، ہمارے تو بچے امریکہ میں وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس تو ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، لیکن اب یہاں کس کے پاس ہوں گے. سوچا چلے ایک دور پار کے ہمارے نزدیک ہمارے جو ہے وہ ایک رشتہ دار رہتے ہیں، چلو ہے تو غریب لیکن ٹرائی کر لیتے ہیں، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. ان کے پاس آگی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، بھائی آج تو ہمارے گھر میں بھائی مال و دولت والے کس کے گھر میں جاتے ہیں، اب تو نخرے ہو گئے نا ہمارے پاس، غریبوں کا گھر میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ہم تو انہی کے گھر پہ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیلنس رکھتے ہیں، جو ٹھان باندھ رکھتے ہیں. غریب کے گھر پہ کون جاتا ہے. بہرحال وہ چلے گئے. جب گئے تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ان کا اکرام کیا، ان کی خاطر مدارت کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تھوڑا جلدی سے جانا ہے، اس لیے کہ میں نے وہاں سنارے کی دکان میں آئی ہوئی تھی، مجھے کڑے پسند آ گئے اور میں نے وہ کڑے لینے. تو مجھے جو ہے نا اس میں 70,000 روپیز جو ہے میرے پاس کم پڑ گئے. کہا کہ اچھا ہم دے دیتے ہیں. اور ان کے جو گھر کی بڑی تھی اور اپنی بہو کو آواز دی، کہا کہ بیٹا وہ جو ہم نے حج کے لیے پیسے جمع کیے نا
اس میں سے تم 70,000 روپیز جو ہے نا لا کر دے دو. اچھا انہوں نے لا کر دیے. المختصری تو بہو نے کہہ دیا، بھائی بہو جو ہے کچھ پڑھی لکھی تھی، انہوں نے کہا امی جی، اپنی ساس کو کہا امی جی ایسا کریں اس کو لکھ لیں. تو اب لکھنے کی بات کی. جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتی ہیں، میرے بیٹا امریکہ میں ڈالر بھیجتے اور آپ کی 70,000 روپیز کے لیے میرا لکھیں گے، مجھے نہیں چاہیے پیسے. ناظرین کرام اس واقعے کو میں آگے ذکر کروں گا. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سی واپسی پر انشاءاللہ ہماری اور آپ کی یہ اسپیشل گفتگو اور آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن انشاءاللہ جاری ہے انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور الحمدللہ اسلام چینل اردو کی جانب سے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حسب سابق اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ یہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کالز بھی کرتے ہیں، اپنے مسائل سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئندہ سال آنے کے لیے، حج پر جانے کے لیے دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی اور ہماری ٹیم کو بھی ہمیں اور ہماری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یقیناً ناظرین کرام یہی سب سے بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، کہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. تو یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ان خاص دنوں میں عید کی مبارکباد بھی پیش کرنی ہے. تو ماشاءاللہ عید کے حوالے سے بھی آپ حضرات بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی آپ کے لیے کالز کھول دی گئی ہیں، تو اس طریقے سے آپ حضرات جو ہے وہ ماشاءاللہ عید کی مبارکباد بھی دے سکتے ہیں. اور عید پر آپ نے کیا بنایا، کیا قربانی کا گوشت کھایا نہیں کھایا، کیا قربانی کے گوشت کی کچھ یادیں آپ کو آ رہی ہیں، پاکستان میں جب تھے، بنگلہ دیش میں تھے، انڈیا میں تھے، جہاں کہیں بھی آپ تھے تو وہاں کی کیا صورتحال ہے، اور آپ نے قربانی اس سال کہاں کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کس طرح یہ عید منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع اہل اسلام کے لیے، بالخصوص تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین منشور دیا گیا، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ، دنیا معاشرے کے اندر باہمی ربط، معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کر دیا. ایک غلام کے حق کو بھی، یعنی ایک آپ کے ورکر، ایک نوکر، اس کے بھی حق کو بیان فرمایا. اسی طرح ایک جانور کے حق کو بھی بیان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا. تو یہ عالمی منشور ہے، عالمی منشور ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، اس کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے، تو اسے خطبہ حجۃ الوداع سے بہتر منشور نہیں مل سکتا. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابیوں کی سیڑھی چڑھتا چلا جائے، وہ معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان ہیں، اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ لوگ سارے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں. میں نے کہا بھائی زبان میں مٹھاس پیدا کر دو تو سب محبت کرنے والے بن جائیں گے. درگزر کرنا شروع کر دو، معاف کرنا شروع کر دو، معافی مانگنا شروع کر دو، سارے جو ہے وہ محبت کرنے والے بن جائیں گے. اسی طریقے سے خطبہ حجۃ الوداع، اگر آج کے نوجوان اس کو اپنا منشور بنا دے تو ان کی زندگیوں میں، گھروں میں بھی سکون ہو جائے گا. تو ناظرین کرام میں آپ بریک پہ جانے سے پہلے ایک واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو آپس میں ہم معاملات کرتے ہیں اور معاملات کو نوٹ نہیں کرتے، تحریر نہیں کرتے، اور بعد میں جب ہمارے پاس کوئی دکھانے کے لیے کوئی پیپر بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی، تو ہم اس کے لیے پھر پریشان ہوتے ہیں. اب میں وہ واقعہ آپ کو بیان فرمایا تھا، شاید بیان کیا تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، تو جہاں سے میں نے چھوڑا تھا میں وہیں سے آگے شروع کروں گا. اب وہ خاتون نے بہرحال 70,000 روپے بہو نے لا کر اپنی ساس صاحبہ کو دیا، اور کہا کہ امی جان یہ ذرا لکھ لے تو بہتر رہے گا. اب ان کا یہ کہنا تھا، اب یہ 70,000 روپے ظاہری بات ہے جن کے گھروں میں ڈالرز آنے کا وہ ہو، یا پاؤنڈز کا ریل پہل ہو، پاؤنڈز کی ریل پہل ہو، تو وہاں پر 70,000 روپے کی کیا اہمیت ہے. اب وہ خاتون نے کہا کہ میں، یہ کیسی بات کرتی ہیں، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، یہ کیسے ہیں، کیا 70,000 روپے کے لیے ابھی میں تمہارے لیے یہاں کو سائن کروں گی اور یہ کروں گی اور وہ کروں.
بہرحال جی وہ اتنی سخت ناراض ہوئی، بڑی مشکل سے جو گھر والی جو سربراہ تھی، ساس صاحبہ تھی بہو کی، تو انہوں نے ماں جی جو تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ لے جائیں، آپ نہیں لکھتے آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ پیسے لے کر گھر سے باہر نکلی ہیں اور گئی ہیں کہیں روڈ پر پہنچی ہیں تو وہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈرائیور سمیت، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ موت ہے نا، موت تو کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اب جو ایک غریب ہے، غریب کے لیے تو زندگی کے جمع پونجی، ان کے گھر میں ان کے بچے کی تنخواہ اس وقت 4,000 روپے تھی، اس میں سے وہ پیسے بچا کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے وہ حج کے پیسے جمع کر رہی تھی۔ اب ان کے لیے تو 70,000 روپے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب بہرحال یہ ہے کہ تدفین ہوئی، سارے معاملات ہوئے، پھر یہ جو ایام گزرتے ہیں، یعنی جو ہے کافی دن گزر گئے، 2-3 مہینے ہو گئے۔ اب ڈر ڈر کر بھئی کوئی موقع ملے تو ہم ان کے بچوں سے بات کریں کہ بھئی ہماری آپ کی امی نے ہم سے جو ہے 70,000 روپے لیے تھے۔ بڑے ڈر ڈر کر اب ایسا وقت آ گیا کہ ان کے بچے دوبارہ امریکہ جانے لگے، تو انہوں نے ڈر 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 کر جا کر ان سے بات کر لی کہ بھئی آپ کی امی نے ہم سے 70,000 روپے لیے تھے، ہم حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور اب وہ جو ہے ہمیں ابھی ضرورت ہے۔ اب جو ان کے بیٹوں کا کہنا تھا، تم لوگ سب ایسے ہی لوگ ہو، تم لوگ لوگوں کا پیسہ کھاتے ہو اور نہ جانے ان بیچاروں کو کیا کیا دھتکارا، ایسے ہی لوگ ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب میری امی یہاں ہوتی تو وہ مجھے بتاتی، آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں۔ اب ظاہری بات ہے بہو کی بات تو ان کو یاد آ رہی کہ بھائی اس کو لکھ لیتی تو بہتر تھا، لیکن مانی نہیں۔ بہرحال اس وقت ہمارے یہاں تحریر کرنے کا تو کوئی ذہن بھی نہیں ہے، تو بہرحال وہ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، بہت دھتکارا اور بڑا برا بلا کہا ان کو، اور پھر یہاں تک کہ کہا کہ چلو ہم تمہیں اپنی ماں کی خیرات سمجھ کر یہ تمہیں 70,000 روپے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا اپنا اصل حق اس کے باوجود بھی ماں کی خیرات سمجھ کر انہیں دیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہے کہ ہم اسے نوٹ نہیں کرتے، ہم اسے لکھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے فلسفہ حج، فلسفہ ابراہیمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، آقا علیہ السلام اس کا نچوڑ بیان فرما رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ باہمی تمہارا ربط قائم ہو جائے، تمہاری امانتیں محفوظ ہو جائیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ آپس میں تحریر کر لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی امانتوں کو واپس کرو۔ اچھا یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے، کوئی وصیت نہیں لکھتے کہ ہم نے فلاں کے دینے ہیں، فلاں کے لینے ہیں، فلاں کے معاملات کرنے ہیں۔ اب جو دنیا سے جو چلا جاتا ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ کر جائے کہ میں نے فلاں سے دینے اور فلاں کے لینے، تو یہ واضح طور پر پیغام لکھیں، وصیت لکھنے کا ایک سلسلہ بنائے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس پر اور بھی مزید بات کی جا سکتی ہے لیکن پھر آگے ہماری بات جو ہے وہ رہ جائے گی، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ ایک تو امام صاحب نے اس سال جو خطبہ دیا اسے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پیغام دیا گیا امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، اس کو تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اے لوگو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو اذیت میں نہ ڈالو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ ہو۔ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے 10 کا نقصان ہوتا کر دیتے ہیں اور اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کل ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو، ہم محفوظ رہیں، تو ہمیں دوسروں کی جان مال کو بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ تو اے لوگو، آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی آپ معاف کر دو۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے پہلے زمانے میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ سود، فرمایا کہ سود کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اتنا بدتر ہے، کتنا بدتر ہے؟ فرمایا اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے سود سے بچو۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا، اے لوگو، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔
یاد رکھیں آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، بھائی بہن کے حق کھا رہے ہیں، بہنیں بھائی کے حق کھا رہی ہیں، بہت کم ہے بہنیں کھا رہی ہیں، بہت کم اکثر بھائی کھا جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہے۔ اب حقوق کی جنگ جو ہے نا، حقوق ایک تو ہم نے خود ہی بنا لی ہے نا، بھائی اسلام نے کیا رائٹس دیے ہیں، ایک بیوی کو کیا رائٹس دیے ہیں، ایک شوہر کو کیا رائٹس دیے ہیں، ہمیں وہ سیکھنے کے چاہیے۔ اکثر یقین جانیے کہ ناظرین کرام، میں کہیں نکاح پڑھانا جاتا ہوں نا، تو وہاں پر ایک تو خطبے کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں خطبہ نکاح کے، وہ میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، سیدھی اور سچی بات کہو، اس کی برکت کیا ہوگی؟ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ملے گی۔ فرمایا کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچی بات کہو گے تو تمہارے سارے آپس کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ تو دنیا کا انعام ہے، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، تمہارے اعتماد بھی بحال ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن چیٹ نہ کرو، سچ بولو۔ اور فرمایا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آخرت میں یہ اجر ملے گا کہ تمہیں جو ہے سبحان اللہ، اللہ کریم جو ہے وہ معافی کا اعلان ہے تمہارے لیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین کرام، خطبہ نکاح کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، میاں بیوی کو آپس میں ایک رشتہ تو قائم کروا دیتے ہیں، لیکن بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کو کوئی نہیں سکھائے جاتے، شوہر کو کوئی بیوی کے حقوق نہیں سکھائے جاتے، بیوی کو کوئی شرعی حقوق جو ہے وہ شوہر کے نہیں سکھائے جاتے۔ وہاں یہی ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے، بیوی کو بولتے ہیں بھائی تو دب کے نہیں رہنا، تو دب کے نہیں رہنا، شوہر کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تو بھی بیوی کو جو ہے نا غلام نہیں بن جانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جب ہم نہیں سکھائیں گے تو پھر یہی ہوگا، اور پھر دعائیں کروائی جاتی ہیں قاضی صاحب سے، نکاح خواہ صاحب سے، کہ بھائی اللہ دعا کرے اللہ ہمارے دونوں خاندانوں میں محبت کو قائم رکھے۔ اور بھائی جن اصولوں پر قائم رہنا تھا وہ تو اصول سکھائے نہیں۔ بھائی آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک والد اپنے بچے کو اپنا کاروبار نہیں دیتے، کیوں؟ جب تک اسے آتا نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یار اس کو میں کاروبار آتا نہیں، پاگل ہوں کہ میں اس کو کاروبار دے کر اپنا کاروبار تباہ کروں گا۔ لیکن کسی کی بچی کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں، وہ نہیں سکھا رہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے، اب یہاں پر میں کئی جگہوں پر گیا ہوں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کہتے ہیں جی کل میں سنو گے۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں پر نکاح پڑھا رہا تھا، تو وہاں نکاح سے پہلے جو ہے وہ نوجوان تھا، وہ کچھ جاننے والا تھا، مجھے کہنے لگا امام صاحب آپ جو ہے میرے کلمے سنیں گے؟ میں نے کہا آف کورس۔ تو کہنے لگا آئی نو جسٹ اونلی ون کلمہ، یعنی مجھے پہلا کلمہ آتا ہے، تیسرا کلمہ نہیں ہے، دوسرا تیسرا کچا ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈونٹ وری، میں نے کہا مجھے کلمے نہیں سننے، تم مسلمان ہو بس مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یار مجھے بیوی کے 3 حقوق بیان کر دو، تمہاری وائف بننے والی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے 3 رائٹس کیا ہیں، یا اس کے تم نے 3 کون سے حق ادا کرو گے، تمہیں معلوم ہے؟ بیوی سے پوچھا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم شادیاں کر رہے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں، اور جن اصولوں پر زندگی قائم ہونی ہے وہ کوئی نہیں سکھا رہا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، ہم دعائیں کروائے جا رہے ہیں، اتحاد و اتفاق ہو، پیار و محبت ہو، کن اصولوں پر اتحاد و اتفاق ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، وہ کوئی نہیں سکھا رہا۔ وہ اصول اور قواعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہمیں سکھلا دیے، ہمیں بتلا دیے، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی فیکٹری کے، اپنے کارخانے کے، اپنے بزنس کے، اپنے گھر کے الگ ہی رول بنائے ہوئے ہیں، ہماری اپنی لائف ہے، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے اپنے کیا رائٹس ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے یہ رائٹس ہے، دوسرا کہتا ہے شی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیوی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے ہی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، یہ مجھے نہیں انڈرسٹینڈ کرتا۔ بھائی کون سا انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے یار، انڈرسٹینڈنگ تو شریعت نے دی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ لو، خود بخود انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں، فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں پر حق، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داری اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ آج کیا ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جو عورتیں اپنے مردوں کو ذلیل کر رہی ہیں، ٹی وی ڈراموں سے سب کچھ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ذرا اس کو بھی سوچیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، تمہاری لائف پارٹنر ہے اور بے لوث خدمت گزار ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمانے لگے، میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ کوئی ایک مجلس تھی،
اس کے اندر جو ہے نا کچھ بیوی کے متعلق سے کوئی باتیں چلی، تو بیویوں کے متعلق سے، تو وہ فرمانے لگے بھائی اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کی جو ہے تمہارے گھر میں شیف کون ہے؟ کہنے لگے میری بیوی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کرنے والی کون ہے؟ فرمایا میری بیوی۔ کہا تمہارے گھر میں جو ہے یہ دھوبن کون ہے، یعنی کپڑے دھونے والی؟ بولا بیوی۔ اچھا یہ بتاؤ، بولا تمہارے گھر میں جو ہے تمہارے گھر کی رکھوالی چوکیدار کون ہے؟ کہا میری بیوی۔ اچھا بہت سی باتیں کی۔ بولا یار دیکھو اگر تم ان سب کے لیے ایک ایک جو ہے وہ بندے رکھنا شروع کر دو، تمہاری کتنی رقم جو ہے کتنی لاگت اس میں خرچ ہوگی۔ تو بیوی کے بھی کوئی حقوق ہے نا یار، جب وہ تمہارے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہے تو تم یار اگر اس سے کبھی اور کچھ زیادہ نہیں ہنس کے تو بات کر لو نا یار، بات ہی کرتے ہو تو لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی بات بھی اس وقت کیا کرے کہ جب شوہر صاحب کا موڈ بھی ٹھیک ہو، تو جب ان کو کھائی پلائی کرائے نا پھر اس وقت بات کیا کرے۔ بہرحال یہ پوائنٹ سے پھر کبھی ذکر کروں گا میں انشاءاللہ۔ بہرحال ناظرین کرام آج عید کا دن ہے تو تھوڑا سا جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عید کو بھی انجوائے کریں، لیکن عید کے بعد کی جو آپ کی ہمیشہ کی عید بن جائے، آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں آ جائے، اس کے جو اصول ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کو ضرور پڑھیے، دیکھیے۔ آج صرف اور صرف میں چند پوائنٹس بیان کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا۔ یقین جانے ناظرین کرام بہت سی بربادیاں، بہت سی بے برکتیاں اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے جوان بچے جب نکاح مشکل کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر تو زنا عام ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں کہاں جا رہے ہیں، کس ماحول کے اندر ہیں، میں زیادہ اس میں ڈیپلی نہیں جاتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں، بحیثیت ماں بحیثیت والد آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی اولادوں کے لیے نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ یقین جانی کہ مجھے خود اچھی طریقے یاد ہے، کافی عرصہ پہلے یہاں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کر باہر نکلا، ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے توبہ سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس پر بیان کیا تھا، تو اس میں باہر نکلا تو نوجوان کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں بدکاری نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایک جو ہے خاتون ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ خیر مبارک ہو میری بہن، آپ کو بھی مبارک ہو، ماشاءاللہ عید مبارک ہو۔ میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لندن ہیسان سے بات کر رہی ہوں، کوثر۔ اچھا ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صرف گھر میں تھوڑی پریشانی ہے، بھائی کی پریشانی، بھرے بھائی کی، اس کا نام حبیب اقبال ہے، وہ 12 کیا نام سال بتایا؟ سے وہ حبیب اقبال، حرید؟ وہ حبیب اقبال حبیب اقبال۔ جی وہ 12 سال سے وہ قید ہے، جیل میں چھوٹے کیس میں وہ پھنسا ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرانی تھی۔ میں انشاءاللہ اپنی بہن کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسری دعا یہ تھا کہ وہ میرا سب سے بڑا بھائی جاوید اقبال، ان کی بیوی میری بھابھی ہمیں نہیں ملنے دیتی، 15 سال ہوئے امی اور ابو انتظار میں ہے، پلیز وہ دعا مانگے ہمارا بھائی ہم کو ملاقات کرے، امی ابو سے ملے۔ بہت دکھ ہوا کہ 15 سال میں وہ کبھی گھر پہ نہیں آیا، کبھی فون اس نے نہیں کیا، کبھی بہنوں سے کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ تنگ کرتے ہوں گے نا بھائی کو؟ نہیں، وہ تو اپنے گھر میں ہے لیکن بھابھی نہیں ملنے دیتی۔ بھابھی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، بھابھی ملنے دیتے؟ بھابھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، پھر جھگڑا کر کے امی ابو کے ساتھ وہ میرے بھائی کو لے کے چلی گئی تھی۔ اللہ پیار و محبت عطا فرمائے، اور آپ کے بھائی جاوید اقبال کے دل میں امی ابو اور اپنے بہن بھائیوں کے بھی محبت پیدا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ میں ضرور اپنی بہن کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے واقعات یہ جتنے آپ کے سامنے آتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو ایک ایک کیس سامنے آتا ہے، کتنے ہی اور ہیں مسائل ہیں، کتنے ہی اپنے فیملیوں کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بھائی بیوی کی محبت بھی ضروری ہے، ماں باپ کی محبت بھی ضروری ہے، بہن بھائیوں کی بھی ضروری ہے، تو اس لیے بیویوں کو بھی چاہیے بڑا دل کریں، تو شوہر بھی اور مزید جو ہے آپ لوگوں کی محبت قائم رہے گی۔ پھر کسی موقع پر اس پر میں مزید بات کروں گا۔ بہرحال آپ سب بھی دعا کریں ہماری بہن کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی صاحب جو ہے وہ جھوٹے کیس کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے 12 سال سے، اللہ پاک انہیں قید سے رہائی نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے ان کے جو ان کے بھائی ہیں جاوید اقبال، جس طرح ان کے دل میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی محبت ہے، اسی طرح اللہ کریم ان کے دل میں اپنی اور اسی طرح ان کے امی ابو کی محبت اور بہن بھائیوں کی محبت بھی انہیں نصیب فرمائے، اور دوبارہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا بڑا دل کریں، بڑا دل کریں. عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ماں باپ ناراض ہوں. دیکھیں کچھ بھی ہے، اختلاف رائے موجود ہوتا ہے. یہ ایک ذہن میں رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات میں ضمناً کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف رائے موجود ہوتا ہے. دیکھیں سب بھائیوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، سب بہن بھائیوں کے ذہن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی کسی کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو اختلاف تک رکھیں. بھائی ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ان کا ذہن نہیں مل رہا ہے، ان کی جو رائے ہے اس کے رائے کا بھی اہتمام کریں. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ہماری رائے ہے نا اس رائے پر اس کو چلنا پڑے گا. تو یہ غلط بات ہے. بھائی ایک رائے ان کی، اس رائے پر ان کو چلنے دیں. ٹھیک ہے آپ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف رکھیں، لیکن تعلق ختم نہ کریں. ہم لوگ ایسے معاملے ہیں کہ ہم اپنے اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ ہم تعلق کو بھی ختم کر دیتے ہیں. بھائی نفس سے مسئلہ، نفس سے اختلاف، اس کو اسی طرح رکھیں. لیکن آپ دیکھیں نا ہماری شریعت کے اندر یہ اتنی پیاری شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی. یہ 4 ائمہ اکرام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان چاروں میں اختلاف ضرور تھا، اختلاف مسائل. کیا ان کے درمیان آداب اور یہ سب نہیں تھا؟ محبتیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. اختلاف رائے کو سمجھنا اور اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یقیناً وہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک کالر اور ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب زبیری عرض کر رہا ہوں. سب سے جی پہلے آپ کو ماشاء عید اللہ، مبارک. ماشاء اللہ زبیری صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ ماشاء اللہ اللہ. کا آپ بڑا کو عید فضل مبارک ہے. ہو. ہمارے بہن بھائی جو ہیں 2 بلین مسلمان جو ہیں ملائیشیا سے لے کر جناب امریکہ تک جو ہیں، سب کو عید مبارک. آپ نے ایک موضوع جو چھیڑا ہوا ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہے عید کے حوالے سے. جہاں ایک طرف قربانی دینی پڑتی ہے وہاں کئی بار ہمیں اپنے احساسات کی قربانی دے کے دوسروں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے میں پتہ نہیں ضد بازی ہے کہاں سے آ گئی ہے وہ خوش کی. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مزاحیہ طور پر کہتے تھے، کہنے لگے جی میں نے گھی نہیں چکھا، مکھن کی شکل نہیں دیکھی اور دودھ کبھی پیا نہیں، پتہ مجھ میں خشکی کہاں سے آ گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے خشک دماغ ہو گئے. پتہ نہیں کیا بات ہے، کون سی، کیا یہ وہ 400 سالہ غلامی کا اثر ہے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ ہے؟ یہ ساری کمبینیشن ہے اس میں. اللہ رحم کرے. پھر دوبارہ آپ کو عید مبارک، اور آپ کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کو میری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی مختصر وقت میں بڑی خوبصورت بات کی زبیری صاحب. ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں اسلام چینل اردو میں ایک جان بھی ہے، اور ماشاءاللہ جب بھی یہ ماشاءاللہ اسلام چینل اردو باقاعدگی سے دیکھتے بھی ہیں، اور اپنی جو کہیں بھی یعنی کہ اپنی رائے اور خاص طور پر جو معاشرے کے اندر اس وقت چل رہے ہیں معاملات، اس میں ضرور جو ہے اپنا کنٹریبیوشن ضرور پیش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ زبیری صاحب اللہ کریم آپ کو، یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یہ ہمارے سر کا بڑا تاج ہوتے ہیں، ہمارے سروں کا جھومر ہے، ہمارے تاج ہیں کہ جو ماشاءاللہ یہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زبیری صاحب کا سایہ شفقت سلامت رکھے، ان کو، ان کے گھر والوں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے. میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے چیدہ پوائنٹ جلدی سے بیان ہو جائیں، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو. وعاشروہن بالمعروف. فرمایا کہ یہ بائیں پسلی سے پیدائش ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس کے نخرے ہوتے ہیں بھائی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھائی اس کے نخرے میں بھی حسن ہے. اگر عورت میں نخرے نہ ہو تو بلا کیا نام ہے اس کا حسن ہی پورا یعنی کہ مکمل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو فرمایا کہ کوشش یہ کرو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، درگزر کرا، کیونکہ ایک تو ناراض نہ ہوئیے گا. یہ شریعت میں ظاہری بات ہے. دیکھیں 2 عورتیں ایک مرد کی گواہی ہے. فرمایا ناقص العقل ہے نا تو بات کو ذرا دیر سے سمجھتی ہے. اگر وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ان کے جو ہے کوئی ان کی میاں بیوی واپس لڑائی ہوئی تو وہ میرے پاس آئے تو دونوں بیٹھے بڑے اچھی باتیں کر رہے تھے. تو کہنے لگے کہ میں اس کو سمجھاتا کچھ ہوں، یہ سمجھتی کچھ ہے. وہ بس اوقات یہ سب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیگم کو بولتے کچھ ہے تو سمجھتی کچھ ہے. تو بہرحال ان کو آپ سمجھائیں تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گی، اور پھر وہ آپ کو بہتر طور پر سمجھتی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ. یہ بھی
یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھتی، وہ آپ کے مزاج سے بھی آشنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے بہرحال. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے آداب کو ذہن میں رکھیں. ہمارے معاشرے کے اندر اب تو بہت آگے ہم نکل گئے. پہلے تو خواتین اپنے شوہروں کے نام تک بھی نہیں لیتی تھی، ان کو ادب سے جو ہے ان کا اگر لیتی بھی تھی تو ادب سے ان کو پکارتی تھی. اب تو کس طرح پکارا جاتا ہے، اور اس میں شوہروں کے بھی بہت بڑے قصور ہیں. شوہروں کو یہ بات تو یاد ہے کہ وہ ان کے مجازی خدا ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق بھی ہیں. اس کو بیوی کو کوئی گالم گلوچ دے کر نہیں پکارنا. ایک دادی ماں بیچاری آئی اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھی تو کہتی ہیں کہ اون تکو میرے اون ٹنگا اون قبر وچ ہے. انہوں دی اپنی بھی یہی حال ہے، لیکن گالا نہیں چھوڑنے. یعنی کہ مجھے گالم گلوچ گھر میں بہت کرتے ہیں ہمارے بزرگ. تو بھائی خدا را کیا کرتے ہیں ہم، ہماری کیا پہچان ہے؟ تو ناظرین کرام، ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، تو اپنے رویے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں ہم نے بہتری لانی ہے. ناظرین کرام بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو ناظرین کرام انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، تو کل پھر انشاءاللہ 4 سے 5 میں ہمارے ملاقات ہوگی. خطبہ حجۃ الوداع کو ضرور پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی، ہم سب کی من جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ جن جن حضرات نے بھی آج تک جو پروگراموں کو کال کر کے دعاؤں کے لیے کہا، بالخصوص ہماری بہن نے، اللہ کریم ان کی دلی آرزو تمنا کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك